اب آگے جو ایک چیز ملاحظہ فرمائی اور اس میں ہم سب کے لیے ایک اہم سبق ہے. فَإِذَا امْرَأَةٌ، ایک عورت کو دیکھا جہنم میں اسی وقت. حسبت انه قال تخدشها حرۃ، تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو ایک بلی کھروچے مار رہی تھی. جہنم میں عورت کے اوپر بلی مسلط ہے. جہنم خود کافی ہے عذاب دینے کے لیے، پھر اللہ پاک نے اس پہ بلی کو مسلط کیا، تو اس کا عمل کچھ ایسا تھا. بلی اس کو کھروچے مار رہے تھے. قلت ما شأن هذه، میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے. قالوا حسبتها حتى ماتت جوعا، حبستها حتى ماتت جوعا، تو کہا فرشتوں نے کہ اس بلی کو اس عورت نے قید کر لیا تھا، مقید کیا تھا، اور یہاں تک کہ یہ بھوک سے مر گئی تھی. یہ بلی بھوک سے مر گئی. اور لا اطعمتها ولا ارسلتها، نہ اس نے، اس عورت نے اس بلی کو کھلایا نہ اس کو چھوڑا. تأکل، کہ وہ جا کے کچھ کھا لیتی. اور فرمایا قال من خشیش الارض، کیا کھا لیتی؟ زمین کی گھاس پھوس، یہ کوڑا کرکٹ وغیرہ نہیں پھرتی ہیں بلیاں، اس سے کچھ مل جاتا ہے تو وہ کھا پی لیتی، بچ جاتی. اس نے اسے باندھ دیا اور کچھ نہیں کھلایا، وہ مر گئی. ایک بلی کو اس نے مارا تکلیف دے کے. اللہ نے اسی بلی کو آگ کے ناخن دے کے اس کو مسلط کر دیا، اور وہ اب اس کو کھروچے مار رہی. تو جناب یہ دیکھیے جانوروں کے بارے میں ایک جان جو ہے وہ جانور کی جان ہے اگرچہ، مگر اسلام میں اس جان کی بھی قدر و قیمت ہے. یعنی اتنی قدر و قیمت تو ضروری ہے، لازمی ہے ہر جاندار کی، کہ اس کو خواہ مخواہ ظلم کر کے نہ مارا جائے نہ ستائے. یہ تو لازمی، کسی بھی جانور کو اذیت دینا یا اس کو مار دینا یہ جرم. لوگ کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اور جانوروں کو ایسے پڑا چھوڑ دیتے ہیں. دھوپ میں پڑے رہتے ہیں، پنجروں میں بند جانور، کہاں جائے گا؟ تو اس کا ضرور خیال رکھیں. انسان تو اپنی بات سنا سکتا ہے، جانور تو بیچارہ وہ سنا بھی نہیں سکتا اپنی بات. تو اس لیے اس کی فریاد کہاں جائے گی؟ بندوں کے دربار میں تو جائے گی نہیں، کیونکہ کوئی دربار بندوں کا ایسا لگا ہوا نہیں کہ وہاں جا کے وہ اپنی دعائی دیں. کوئی عدالت نہیں ان کی، تو ان کے لیے اللہ نے اپنی عدالت رکھی ہوئی ہے. بالکل ڈائریکٹ یہ جو ایسی مخلوق کی جو ہوتی ہے یہ اللہ کے پاس جاتی ہے. اور حضور کی بارگاہ چونکہ ساری کائنات کے لیے بنائی گئی تھی نا، تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں ایسے واقعات ہوتے تھے کہ ایسے مظلوم و ستائے ہوئے جانور حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے. جب وہ حضور کے قریب ہوتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر رہے ہوتے اور کسی جانور کو ستایا گیا ہوتا تھا تو فوراً دعائی دیتا تھا وہ جانور. جانوروں کو معلوم تھا کہ یہ رحمت عالم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، یہ رحمت عالم ہے. اعلیٰ حضرت کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. بنایا تو اسی نے. جانوروں کو بھی معلوم ہے اس بات کا کہ یہ بارگاہ ہے جو سب کی سنتی ہے، تو وہ آ جاتے. اونٹ آتے، اور یہاں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہاں آپ کے کندھے مبارک پر اپنا جبڑا اونٹ نے رکھا اور رونے لگا، اور کچھ بلبلا کر کچھ بولنے لگا. بس ہمیں تو اس کا بڑبڑ کرنا سنائی دیتا تھا اور کچھ نہیں. مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے مالک کی شکایت کرنے آیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مجھ پہ بوجھ زیادہ لاتا ہے اور مجھے کھانا اور چارہ کم دیتا ہے، تو میرا مالک مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضور نے اس کے مالک کو بلوا لیا اور پھر وہ شکایت اس کو تک پہنچائی. اس سے وعدہ لیا کہ آج کے بعد تم اس پر یہ ظلم نہیں کرو گے. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اس سے کام لینا ہی چھوڑ دوں گا، میں اس کی خدمت کروں گا. یا آپ کی بارگاہ میں آ گیا تو بس اب اس سے زیادہ اور کیا ہے، تو اب میں اس کی خدمت کروں گا. سبحان اللہ. چڑیا کی کیا حیثیت ہے بتاؤ؟ چو چو کرتی ہے ہمارے آس پاس یہ چڑیاں، نہ جانے کیا کہہ رہی ہیں.
کون سی تسبیح کر رہی ہیں ہم نہیں جانتے، مگر حضور کے پاس جب یہ معاملہ ہوا، حضور جب وہاں سے گزرے جہاں یہ چڑیاں درخت پہ بیٹھی تو وہ چہچہا کے کچھ کہہ رہی تھی، کچھ آگے آ کر زور زور سے۔ حضور نے فرمایا کس نے اس کے بچے کو اٹھا لیا، کس نے اس کے بچے کو اٹھا لیا؟ ہوا یہ کہ کسی صاحب نے جو لشکر میں شریک تھے اس کے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ وہ آئی فریاد کرنے، یا رسول اللہ میرا بچہ دلوا دیجیے، میرا بچہ دلوائیے۔ حضور سمجھ رہے ہیں، اونٹوں کی آواز سمجھ رہے ہیں، چڑیوں کی آواز سمجھ رہے ہیں، کیونکہ رحمت عالم بن کر آئے نا۔ عالم سے مراد کیا کوئی انسان تھوڑے ہی، ساری دنیا ہے۔ تو رحمت نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ جیسے ماں اپنے بچوں کی ماں ہے، وہ اگر اپنے بچوں کی آہ نہیں سمجھے گی تو ماں کہاں رہے گی؟ وہ اپنے بچوں کا درد نہیں سمجھے گی تو ماں کہاں؟ بلا مثال سمجھا رہا ہوں، معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ ماں باپ کا معاملہ تو سب سمجھتے ہیں نا، حضور کی رحمتوں کی کیا بات ہے۔ اللہ نے اپنی شان رحمانیت کا جلوہ دکھایا ہے آپ کو رحمت العالمین بنا کے، کہ دیکھو جب یہ اتنے رحمت ہیں تو میں کیسا رحمان ہوں گا۔ یہ اصل معاملہ۔ تو اس لیے آپ نے چڑیوں کی فریاد سنی اور ہرنیوں کی پکار سنی۔ ہرنی جو ہے جناب وہ بھی اسی طرح باقاعدہ فصیح زبان سے کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لوگوں نے سنا کوئی نہیں ہے، لیکن آواز آئی ہے تو پتہ اس وقت چلا جب حضور ایک پہاڑ کی اوٹ میں، ایک ٹیلا تھا اس کی اوٹ میں تشریف لے گئے تو وہاں وہ بندی، وہاں سے آواز آئی یا رسول اللہ۔ پھر اس نے کچھ فریاد کی، حضور نے اس کو کھول دی۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا، اتنے میں اس کا مالک آ گیا تو فرمایا تم نے اس کو باندھو؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بچے وہاں پر پہاڑ کے اس طرف وہ غار میں، وہ بھوکے ہیں، تم نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی مجھے کھول دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں، اور وعدہ کر کے گئی ہے کہ دوبارہ آئے گی، دودھ پلانے گئی ہے، کیونکہ دوسرے کی ملکیت تھی، حضور نے وعدہ لے لیا، ٹھیک ہے آ جانا۔ وہ آئی، جب پہنچ گئی تو مالک کا دل پسیج گیا۔ اس نے کہا یہ ہرنی وعدہ وفا کرتی ہے، ہرنی وعدہ وفا کرتی ہے، انسان توڑتے ہیں وعدے، ہرنی وعدہ وفا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا تو اس کو چھوڑ دو نا، پھر اس کو اس کے بچوں کے پاس جانے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چھوڑتا ہوں۔ جیسی آزادی ملی صحابہ کہتے ہیں چھلانگے مارتی ہوئی جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ساری حمدیں اس رب العرش کے لیے ہیں جس نے آپ کو رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے، ساری پاکیاں اس ذات کے لیے جس نے آپ کو ہمارے لیے رحمت بنایا، آخری نبی بنایا۔ یہ ہے شان۔ تو یہ جانوروں کی فریادیں جہاں سنی گئی ہیں جس دین کے اندر، تو وہ امت جانور پہ ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ جب جانور پہ ظلم جائز نہیں ہے تو انسانوں کا کتنا بڑا مقام ہوگا یہ بتائیے۔ تو ہمیں رحم کیوں نہیں آتا ان انسانوں پر جو جانوروں سے کئی ہزار گنا افضل ہیں اور اس کائنات کا خلاصہ ہے؟ تو ان انسانوں کے لیے کتنا درد ہونا چاہیے۔ جانوروں کا یہ معاملہ ہے، اور بہت سی باتیں ہیں حیوانات کے حوالے سے، بہت چیزیں۔ تو بہرحال آپ نے واقعات سنے ہوں گے، سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے۔ میں تھوڑے سے مسائل کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ مسائل جو ہیں نا وہ ہمیں راستہ بتاتے ہیں، مسائل ضروری ہیں، اس کو فقہ کہتے ہیں، فقہ۔ اب حدیث سے ایسے براہ راست ساری چیزیں نہیں سمجھی جاتی، پھر علماء ساری احکام میں غور کر کے پھر دین کے، پھر اس کے بعد پھر وہ راستہ بتاتے ہیں مسائل کا۔ مسائل یہ ہیں، کسی بھی جانور کو جب آپ پالیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 70 مرتبہ دن میں اسے دانہ پانی دکھائیں۔ دیکھیے اب یہ مسئلہ، اب یہ کوانٹٹی حدیث میں نہیں ہے، لیکن حدیث کی روح سے نکالی کہ حدیث میں تکلیف دینے سے منع کیا، لہذا 70 مرتبہ ایک ایوریج ہے کہ جانور اتنی دفعہ میں سیر ہوگا، وہ بار بار کھاتا ہے۔ اب یہ اس صورت میں کہ جب وہ آپ رکھتے نہیں اس کے پاس تو پھر اس طرح کریں گے۔ اچھا یہ ان پرندوں کے لیے خاص طور پہ بار بار چکتے ہیں، باقی بڑے جانوروں کا اپنے ٹائمنگ جو بھی ہوتے ہیں اس حساب سے آپ ان کو دیں گے، جیسے بکری بکرا یہ وہ دیگر جانور، وہ اس حساب سے آپ دیں گے۔ اچھا، اور اگر آپ نے رکھ کے چھوڑ دیا ہے دانہ پانی جانور کے پاس تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر وقت کھا رہا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔
اسی طریقے سے آپ جانور کو جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دھوپ میں نہ چھوڑیں، تکلیف نہ پہنچائیں، سردی گرمی سے آپ بچائیں گے جیسے آپ خود بچتے ہیں۔ قدرت کا نظام ہے، وہ آزاد ہوتے ہیں تو خود ہی اپنی حفاظت کر لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس ہیں تو ہمیں اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا جانور کو کاٹنا اور ذبح کرنا اور مار ڈالنا، قتل کر دینا جائز ہے؟ تو دیکھیے جو حلال جانور ہے اپنی ضرورت کے لیے کاٹ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ذبح کریں، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ وہ ہندو مذہب میں اب افراد و تفریط ہے، وہ کہتے ہیں کسی جانور کو موت نہیں دینی چاہیے، کسی کو نہیں کاٹنا۔ حلال جانور بھی وہاں ممنوع ہے، ان کے یہاں گوشت خوری حرام ہے۔ اسلام میں ایسی افراد و تفریط کی چیزیں نہیں ہیں۔ انسان زیادہ محترم ہے، اس کی ضرورت ہے گوشت، وہ جانور کو کاٹ کے کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جانور کو بغیر ضرورت کے ماردہ، جیسے مثال کے طور پر شوقیہ شکار گئے، مارا، پھینک دیا، حرام ہے۔ یہ وہی بات ہے، ایک جان کو ضائع کیا آپ نے، کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے خود دل کی خوشی کے لیے، محض نشانے بازی کے لیے، یہ حرام ہے۔ چاہے مچھلی کا شکار ہو، چاہے پرندوں کا شکار ہو، چاہے چوپایوں کا شکار ہو، حرام ہے۔ شوقیہ کوئی شکار نہیں۔ ہاں اگر ضرورتاً شکار کر رہے ہیں کھانے کے لیے یا کاروبار کے لیے تو اسلام نے اجازت دی ہے، اب وہ آپ کے مقصد کے لیے ہے، اور اسی لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ انسان کے کام آئے۔ اسی طریقے سے جانور اگر موذی ہو گیا ہے، تکلیف دے، تو مار سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں بھی انسان کا مسئلہ، انسان زیادہ اہم ہے، اور ایک جانور اس کو ستا رہا ہے، مار سکتے ہیں۔ کوئی جانور کاٹنے والا ہے، زہریلا ہے، بعض جانوروں کا تو حکم ہے دیکھو اور مار دو، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، وہ تو ہیں زہریلے، موذی ہیں، ان کو چھوڑ دینا تو حماقت ہے، ان کو تو مار دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو جانور موذی نہیں تھا اور ہو گیا، اس کو بھی مار سکتے ہیں، جیسے کتے وغیرہ کٹخنے ہو جائیں تو مار سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے۔ یہاں وہ جو کتوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں نا ہمارے یہاں، انسانوں سے کم اور کتوں سے زیادہ پیار، ان کو درد اٹھتا ہے، یہاں پہ کتوں کے درد اٹھتے ہیں۔ جیسے کتوں کی ویکسین بھی نہیں بناتے ہو، کتے جو ہیں وہ جو چاہے کرتے پھر، اور مارنے کے لیے بات کریں تو کہتے ہیں نہیں بے زبان جانور ہے، ظلم ہو جائے گا۔ تو انسانوں کی اہمیت نہیں، کتوں کی اہمیت، تو بھائی مار سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اگر کتا کٹخنا ہو گیا ہے، لوگ کاٹ رہا ہے، مار دیں، زہر دے دیں۔ بلی اگر ایسی ہو گئی تکلیف دہ، موذی، پریشان کن، تو اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں۔ بلی کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں جی نہیں، وہ تو کوئی ایسی موذی چیز نہیں ہے، وہ ہو سکتی ہے، عام طور پہ موذی نہیں ہے، ویسے کبھی کبھار موذی ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے موذی ہو سکتی ہے، کسی معاملے میں تنگ کر سکتی ہے، اور آپ اس پر قابو نہیں پا رہے ہیں، روک نہیں پا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اسے ذبح کر دیں، اور یا کہیں چھوڑ دیں، چلیں، اگر اسے نہیں مار سکتے چھوڑ دیں، دور لے جا کے چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ذبح کر دیں، زہر دے دیں، اجازت ہے۔ اسی طریقے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں گھر میں تو ماریں گے نا، ان کو مار سکتے ہیں، کوئی لیکن بلا وجہ ایک کیڑا، چیونٹی وغیرہ جیسے ہمارے آس پاس، اس کو خواہ نہ ماریں، بلا وجہ نہ ماریں۔ چیونٹی جو ہے وہ آپ کو ایسی تکلیف نہیں دیتی، اس کو نہ ماریں۔ مچھر آپ کو تکلیف دیتا ہے، مار دیں، بیماری پھیلاتا ہے، مار دیں۔ ہاں چیونٹیوں کا بہت زیادہ وہ ہو گیا، ہجوم ہو گیا ہے اور پریشانی ہے تو ٹھیک ہے، پھر مار دیں، زہر دے دیں یا کوئی آٹا واٹا ڈالیں، اس سے وہ خود ہی چلی جائیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں جانوروں سے متعلق احکام ہیں۔ اگر سواری کا جانور ہے تو اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتے۔ اگر ایک آدمی کی طاقت وہ اٹھا سکتا ہے، 2-3 آدمی اس پہ سوار نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس وجہ سے سزا دیتے تھے کہ جانوروں پر جب وہ بوجھ لاتے تھے تو آپ ان کو کوڑے سے مار کے فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، بے زبان جانور، تم نے اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ کیوں لادا ہے؟ یہ چیز یہ یہاں پہ ان کے لیے حکم ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں۔ اب ایک چیز رہ گئی، وہ یہ کہ کتے سے کتنا تعلق رکھیں۔ یہ جو گھروں میں کتے آج کل بہت بڑھ رہے ہیں، اب کلچر آ رہا ہے، ڈاگی کلچر آ رہا ہے میرے خیال میں مسلمانوں کے اندر، جو گوروں کا کلچر ہے۔ اب وہ بکرے بکریوں کا دور چلا گیا، کتوں کا اور ایسے جانوروں کا دور، اس کے بعد سور کی باری ہے، پھر شاید اللہ تعالی رحم فرمائے،
اللہ رحم فرمائے ہمارے معاشرے پہ. ابھی یہ صورتحال ہے کہ لوگ کتوں کو ساتھ سلا رہے ہیں اور ساتھ کھلا رہے ہیں اور ان کو گودوں میں بٹھا رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ جپیاں دے رہے ہیں پیار کی اور ان کو بوسے لے رہے ہیں, چمٹا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, گلے مل کے سو رہے ہیں, ان کو چاٹ رہے ہیں, اپنے آپ کو چٹوا رہے ہیں. یہ کیسی قوم ہے؟ گورا جو کرے وہ کریں گے, ہم اپنی چیزیں چھوڑ گئے ہیں, یہاں تک ہم چلے گئے. وہ تو سور کو بھی بہت پیار کریں گے, وہ بھی کروائیں گے ہم سے. تو یہ کلچر مسلمانوں میں خدا رہا یہ نہیں. کتا جو ہے ٹھیک ہے بے زبان جانور, وہ بھی ایک جانور ہے, مخلوق ہے, مگر کچھ جانوروں کو دور رکھنے کا حکم. ظلم تو کسی پہ نہیں لیکن دور رکھنا. کچھ جانور منحوس سمجھے گئے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں جن سے فرشتوں کو تنفر ہے. فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اور کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. تب یہ دور رکھنا ہے, گھر سے باہر رکھیں, قریب نہیں, دور رکھیں. اور گھر میں صرف اس حصے میں, باہر والے حصے میں اگر رکھنا ہے اور کس ضرورت کے تحت, چوکیداری کے لیے, چوکیداری کے لیے گارڈ کے طور پہ کتے کو رکھا جاتا ہے تو اس صورت میں رکھ سکتے ہیں, لیکن گھر سے باہر, اندر نہیں. حدیث میں جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں فرشتے نہیں, اندر نہ لائیں. اور اس کا جھوٹا ناپاک ہے, اگر منہ ڈال دے گا کسی برتن میں ناپاک ہو جائے گا. کتے کا جھوٹا ناپاک ہے, بلی کا جھوٹا بھی ناپاک ہے, لیکن بلی کے بارے میں فرمایا چونکہ گھر میں بہت آتی جاتی ہے اس سے رکنا مشکل ہے, تو اس لیے اس کے بارے میں حضور نے خاص رعایت عطا فرمائی ہمیں کہ اس کا جھوٹا پاک قرار دے دیا, تو تمہارے پاس آتی جاتی ہے. لیکن کتے کا معاملہ یہ نہیں, وہ تو ہم لائیں گے تو آئے گا گھر میں, تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے. اوپر کا جو جسم ہے وہ بہرحال پاک ہے, اگر وہ جسم سے لگ گیا تو یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اوپر کا جسم اس کا, حتیٰ کہ اگر بھیگا ہوا بھی ہے پانی میں تو بھی آپ کا کپڑا وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا. ہاں اس کا پسینہ ناپاک ہے, جو اس کا پسینہ نکلا ہوگا, اس کی رال, اس کا تھوک, یہ ناپاک ہے, یہ ذہن میں رکھیے. تو یہ چند احکام اس حدیث کے تعلق سے میں نے عرض کیے ہیں کہ بلی کا ذکر فرمایا تھا اور جہنم میں وہ بلی اس عورت کے لیے عذاب بن گئی. اچھا اسی کے حوالے سے ایک چیز اور یاد آ گئی مجھے. کتے ہی کا ذکر ہے, دوسری حدیث ہے بخاری میں, یہ وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے یا عورت ہے, وہ گزرے ہیں ایک کنویں کے پاس سے, کتا پیاس سے بلک رہا ہے. اب دیکھیے یہ مہربانی اپنی جگہ ہے جو یہاں بتائی گئی. کتا پیاس سے بلک رہا ہے, کنواں پاس ہے, گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ جاندار ایک تڑپ رہا ہے, پانی نہیں ملا, اسے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. وہ آگے بڑھا, اس نے اپنے جوتے میں اپنا رومال سے جوتے کو باندھا اور جوتے میں پانی نکالا کنویں سے, اور پھر وہ پانی اس کے منہ میں ڈالا, اس کے کتے کی پیاس بجھائی. اس طرح وہ پھر وہاں سے چلا گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو صرف اس کی وجہ سے بخش دیا. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک طرف نفرت اتنی رکھو کہ اسے گھر میں نہیں لانا, بس اس سے دور رہو, اور دوسری طرف اگر وہ ایک جاندار کی حیثیت سے دیکھو اور اس پہ کوئی ظلم ہے, اس کی جان خطرے میں, تو بچاؤ, اس پہ ظلم نہ کرو, بچاؤ, اس میں اجر ہے. یہ ہے دین. دین کی سارے احکام جو ہیں کیسے متوازن انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ پیوستہ ہے. یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایکسٹریم چلی جائے, کہ اس میں ایکسٹریم جانے میں یہ ہے کہ انسان گھٹ جائے گا, وہاں سے مائنس ہو جائے گا, جیسے کہ ہوتا ہے دنیا میں. تو انسان کو بیچ میں رکھ کے پھر ساری چیزوں کو متوازن بنایا دین نے. جانور کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, غیروں کے حقوق کیا ہیں, اپنوں کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. یہ حسین نظام ہے. سبحان اللہ.